من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق اللہ العظیم. دوستو، آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، اس وقت وہ تفصیل سے بتائی تھی. اب ہر موقع پر تفصیل سے نہیں بتائی جاتی، ورنہ اسی میں وقت خرچ ہو جاتا ہے. ایک بار تفصیل سے بتانے کے بعد پھر مختصر لفظوں میں بتائی جاتی ہے. دین احکام کا نام ہے. اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں، ان کا نام دین ہے. ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بہت سارے وعدے کیے ہیں، جن کو ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں. اس سورۃ شریفہ میں، سورہ بقرہ میں، یہاں سے آخر تک زیادہ تر احکام بیان کیے گئے. ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مال، اس مال کی محبت کے باوجود، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، اپنا مال اللہ کی محبت کے ساتھ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیتے ہیں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، جی خوش ہو جاتا ہے. آج میں یہ بات پہلی بار بیان کر رہا ہوں تو توجہ سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تین طرح کی ہے. ایک وہ جو جسم سے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ نماز. ایک وہ عبادت جو مال سے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ، نفلی طور پر اللہ کے لیے مال خرچ کرنا. اور ایک وہ عبادت جو مال اور جسم دونوں سے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ حج. یہ بتلانے کا مقصد اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنا، جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے ان جگہوں پر مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک اہم عبادت ہے. صرف ایک معاشرتی اصول اور معاشرتی سماجی کام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک اہم عبادت ہے. جیسا کہ نماز کے ساتھ اکثر و بیشتر زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو وہ محض ایک سماجی کام نہیں ہے، بلکہ وہ اہم درجے کی، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ایک تو بات یہ سمجھیے گا، اور اگلی بات اور سمجھو، اور اس میں اور زیادہ توجہ چاہوں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم ہے. مال تو غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر تقریباً دنیا کے سبھی لوگ خرچ کرتے ہیں. سکھوں کو دیکھو گے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، جینیوں کو دیکھو گے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھو گے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح خرچ کرنا عبادت نہیں. جہاں اللہ نے بتایا اس جگہ خرچ کرنا، اور جس طرح بتایا اس طرح خرچ کرنا عبادت ہے. اب دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، نہ من مانے طریقے پر خرچ کرنا عبادت،
اور نہ غیروں کے طریقے کے مطابق خرچ کرنا عبادت. اللہ نے جہاں بتایا اور جس طرح بتایا اس طرح خرچ کرنا عبادت. بس اب قرآن پاک کے کلمات کی تفسیر سنیے گا. نیکی تو اس آدمی کی نیکی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہو. مال کی محبت کے باوجود، جی ہاں. مثال کے طور پر میرے پاس 50 روپے ہیں اور 50 روپے کی نہیں بلکہ 60 روپے کی میری ضرورت ہے، لیکن کوئی موقع ایسا آ گیا جہاں پر مجھے 20-30 روپے تو کم سے کم خرچ کر دینی چاہیے، یا 50-60 خرچ کرنے کا موقع ہے، تو وہاں پر میں اپنی ضرورت کو کم کر کے، ضرورت کو دبا کے، ضرورت کو پیچھے کر کے پورے کے پورے 50 کے 50 ہی خرچ کر دوں، یا کم سے کم اس میں سے 10, 20, 25, 30 خرچ کر دوں. تو مال کی مجھے ضرورت ہے، مال کی مجھے محبت ہے. اس ضرورت اور اس محبت کے باوجود اللہ کے لیے خرچ کرنا. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. واقعہ تو میں تفصیلی بیان نہیں کرتا چونکہ بات بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ آپ کا وہ سنا ہوا ہوگا، اس لیے اشارہ کرتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھانا تیار ہوا اور ایک شخص، ایک بچہ یتیم بغیر باپ کا بچہ، اس نے آگے دستک دی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. وہ سب کا سب کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا. جی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہاں، کھانا بنا ہوا تھا گھر میں بھی، ایسی فراغت، ایسی خوشحالی نہیں تھی. کئی دن کے بعد کھانا بنتا، کھانا بنایا، ایک مسکین آ گیا. یتیم تو اس کو کہتے ہیں جس کے نابالغ بچہ ہو، اس کا باپ نہ ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ خرچ نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو. مسکین آ گیا، اس نے کہا مجھے بھوک ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. وہ کھانا ان کو دے دیا. ایک بار ایسی صورت پیش آئی، وہ کھانا قیدی کو دے دیا جو قید کی زندگی گزار رہا تھا. تو یہ ہے اپنی ضرورت کو. ایسا نہیں کہ جب میرے پاس اتنا مال ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنا ہے اور میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اب میں اپنی شیخی جتانے کے واسطے خرچ کرتا ہوں. خیر، ریاکاری کے ساتھ تو اللہ کے یہاں کوئی عبادت قبول نہیں. اخلاص کے ساتھ قبول ہے، چاہے وہ بہت زیادہ دولت ہو، جب دے جب بھی قبول ہوگا، جب بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. جب بہت کم ہو یا نہ ہو، تھوڑی بہت ہو، جب اللہ کے لیے دے جب بھی ثواب ملے گا اخلاص کے ساتھ. تو ہاں، ایک تو اسی طرح مثال کے طور پر سمجھو آپ، یہ قرآن پاک ہے، نیا ہے، میرا ہے. اب یہ کچھ بہت سیدھا سا ہو گیا، میں تو لیا ہے نیا، اور یہ بہت سیدھا سا مسجد میں پہنچوا دیا یا کسی کو پڑھنے کو دے دیا. اگرچہ اس کو دفن کرنے سے بہتر یہی ہے کہ کسی کو دے دے، اس کو ضائع کرنے، دفن کرنے سے بہتر یہی ہے کہ مسجد میں دے دے. لیکن اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ اگر اسے کسی کو قرآن پاک دینا تھا، اگر مسجد میں قرآن پاک رکھنا تھا، تو نیا قرآن پاک رکھتا. جس چیز کی اس کو ضرورت نہیں رہی، جو چیز اس سے بیکار ہو گئی، وہ اللہ کے لیے خرچ کرے. یہ نہیں، جس کی اس کو ضرورت ہے، جو اس کو پسندیدہ ہے، وہ خرچ کرے. یہ مطلب بس. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، اور کوئی دوسری غرض نہ ہو. ماشاءاللہ اخلاص کے بارے میں آپ خوب سنتے رہتے ہیں. بس میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہے اور میں اللہ کی رضا کے واسطے ہی خرچ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھئی بہت دیالو ہے، اس نے مسجد میں یہ کام کرایا ہے، اس نے وہ لڑکیوں کی شادیاں کراتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میری تعریف کریں۔ تو دیکھو جواب سنیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے بڑی نفرت ہے۔ اس میں ریاکاری شامل ہے، اور ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، یہ ہوگا۔ ایک بات اور سنیے گا، آگے آ رہا ہے زکوٰۃ کا ذکر، تو سمجھو آپ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی مالی عبادت مکمل طور پر ادا نہیں ہو جاتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی مالدار آدمی کے ذمے امت کے کہو، انسانوں کے کہو، حقوق ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند کو نہیں دیتا، حالانکہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اور اس کے پاس مال ہے، اور ضرورت مند کو نہیں دیتا، تب بھی گناہ گار ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو۔ میرا ایک پڑوسی ہے اور وہ مثلاً گردے کی پتھری کی وجہ سے، غدود کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کا آپریشن کرا لے۔ یہ ہے، میں زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، ایسا نہیں کہ بھائی میں تو زکوٰۃ تو میں دے چکا ہوں، اب تو میرے ذمہ کوئی لازم ضروری ہے نہیں، اب تمہارے ذمہ لازم اور ضروری ہو گیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرو۔ اگر تم اس کا پورا آپریشن کرا سکتے ہو تو پورا آپریشن کرا دو، اور اگر اس میں تم 1000 2000 10,000 جو بھی کچھ دے سکتے ہو وہ دے سکتے ہو تو وہ دو۔ یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آگے ہوگی۔ آپ اب اس سے آگے اور بڑھو۔ کیا کہ وہ انجمن امداد المساکین، انجمن نصرت المساکین، اور کیا چیریٹیبل، اور کیا کا نام رکھ رکھے ہیں اور تنظیمیں بنا رکھی ہیں، اور اس کے وہ بے حد اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑی بے حد اس کی خدمات بیان کرتے ہیں، بڑی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں۔ اس کی کارگزاری تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ہاں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو 0/0 ہی پاوے گا۔ 2 کی 4 کی 10 کی کر کے، اور اس کو جو اشتہارات میں دیا جاتا ہے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو پبلسٹی کی جاتی ہے، بس اللہ کی پناہ۔ تو میرے دوستو، اچھا اس کو بڑی بڑائی کے طور پر پیش کرتے ہیں، بس سکھوں میں ایسا ہے، اور جناب جینیوں میں ایسا ہے، فلاں لوگوں میں ایسا ہے، فلاں لوگوں میں ایسا ہے، بڑی تعریف کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی اس معاملے میں جو ہم ان کی تعریف کریں گے تو مسلمانوں کی توہین ہو گئی، اور مسلمانوں کی توہین نہیں ہوگی، اسلام کی توہین ہو گئی۔ ہم نے اس نظام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیتے تو ہمیں ان کی تعریف کرتے نہیں، ہرگز نہ کرتے ہم ان کی تعریف۔ سنو، اللہ رب العزت نے 2.5% تو واجب کر دیا، لازم کر دیا، فرض کر دیا، اور ضرورت ظاہر ہونے پر اس کی مدد کرنا بھی فرض کر دیا۔ جی، تو اب مسلمانوں کے اندر کون غریب رہ سکتا ہے، کون بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھوکا پیاسا رہ سکتا۔ کمی کہاں آئے گی؟ 2 جگہ میں سے ایک جگہ کمی آئے گی، یا تو مالدار اپنا مال سمیٹ کر رکھ لیں، اور یا غریب اور مسکین اس پیسہ لینے کو اپنا پیشہ بنا لیں، جتنا مل جاوے اتنا ہی کم، جتنا مل جاوے اتنا ہی کم، اس کو جوڑ کے رکھتے رہیں، یہاں کمی آئے گی۔ ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تب بھی نفلی طور پر ضرورت مند کی ضرورت معلوم ہونے پر خرچ کرو، ادھر تو یہ حکم دیا۔ اور کتنا بڑا حکم دیا، میں یاد دلا دوں آپ کو۔
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش کے ساتھ 3 مرتبہ فرماتے ہیں، قسم کھا کھا کر، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپ کے اس بیان سے تڑپ اٹھے اور بے چین ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو ہے۔ یہ اس کے فضائل آپ نے بہت سنے ہوں گے، اس سلسلے کی بات ہے۔ بہرحال یہ حکم ہے۔ ادھر مسکین کو یہ حکم ہے، سنو، اگر اس کے پاس شام کا کھانا ہے تو اس کو دن میں مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے پہننے کے لیے تو اس کو دوسرے جوڑا لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ تعلیم ہے، جب اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو وہ سوال نہ کرے۔ یہ چیز تو دوستو، میں اس بات سے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں میں سمجھانے میں کامیاب رہا یا ناکام رہا۔ اگر اسلامی اصول کو، دستور کو سمجھ کر اور اس پر عمل کیا جاوے تو مسلمانوں میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے، اور کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی خود یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، مستحق کو تلاش کرے اور اس تک پہنچائے۔ یہ دیکھو، بار بار اس کا آپ نے پڑھا ہوگا ذکر، اپنے پڑوس میں تلاش کرو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ یہ تو بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا تھا، پھر میں تھوڑا سی لوٹ آتا ہوں بات تاکہ اچھی سمجھ میں آ جاوے۔ جیسے جانی عبادت ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالی عبادت مقرر کی گئی ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی ہے اور نفل خیرات بھی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے اور کسی تنظیم کی، کسی تحریک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ بتانا چاہتا۔ اب آگے چلو، کس کس کو دینا؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کو۔ اس کا ترجمہ اس سے تو شاید بات سمجھ میں نہیں آتی، خون کا رشتہ جن سے ہے، جن سے خون کا رشتہ ہے ان کو کہتے ہیں قرابت دار۔ تایا، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ سب قرابت دار میں آگے، جن سے ماں کے واسطے سے یا باپ کے واسطے سے جن سے کسی بھی طرح کا رشتہ ہے، اپنا بھائی، اپنی بیٹی وغیرہ وغیرہ، یہ سب قرابت دار ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کی تفصیل دوسرے موقع پر آئے گی۔ بہرحال اپنے رشتہ داروں میں، کنبے سے بات سمجھ میں آ جاوے، دیکھ بھال رکھنی چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو اس تک خود بخود پہنچانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، وہ کہیں آوے گی تفصیل سے لیکن آج نہیں۔ ایک تو ریاکاری تو ہے ہی اور وہ بڑا گناہ ہے، اس سے ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے، آپ مجھے دو، انہیں دو، کسی کو دو، اس طرح سے دو کہ اس کی رسوائی نہ ہو، وہ خود بے عزتی محسوس نہ کرے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس کو اپنی نگاہ میں حقیر نہ سمجھیں۔ اس طرح دو۔ ہاں، بس زیادہ تفصیل آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کو میں حدیث کے حوالے سے سنا دوں۔ وہ صدقہ جو چھپ کر کیا جاوے، جس کے کسی کو پتہ نہ ہو، چھپ کر کیا جاوے، وہ بہت ساری بلاؤں کو روکتا ہے۔ تو چھپ کر ہم دیں گے اور میرے علاوہ اور کسی کو لینے والے اور دینے والے کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی عزت محفوظ ہے، اور جب ڈھنڈورا پیٹ کر دیا جائے گا تو پھر اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، ایک کٹ سامان کی دی جائے گی، فوراً فوٹو لیا جائے گا اور فوراً اس کو ڈال دیا جائے گا یوٹیوب پہ اور دے دیا جائے گا اخبار میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، عزت نفس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اب آگے چلو، اور میرے دوستو، مسجد کا کام ہو،
مدرسے کا کام ہو، اس میں ایک درجہ تو واقعی بہت ہی اہم ہے، مسجد نہیں ہے، اور یہاں آس پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اتنی بڑی گنجائش نہیں کہ وہ مسجد بنا سکیں، لیکن بہرحال مسجد کی ضرورت تو ہوتی ہے ہر مسلمان محلے میں۔ اب ایک شخص نکلتا ہے اللہ کے لیے اور 10-10 5-5 20-20 30-30 روپے اکٹھے کر کے دن بھر کی خاک چھان کے وہ 500-700 روپے اکٹھے کر کے لاوے اور اسی طرح کر کے وہ مسجد بنا دے، دیکھو اس کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہمیں اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تو اس کے حوصلے کو سلام کرنا چاہیے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، جھوٹ موٹ، بس رسید مسجد کی چھپوائی، چندہ کرنے جا رہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، صحیح کو دیں، غلط کو نہ دیں، بہرحال عزت نفس کے ساتھ دیں، وہ کوئی بھی ہو۔ والیتامى، اور یتیم کو دیں۔ یتیم کے معنی بتائے میں نے آپ کو، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے، تنگ ضرورت مند ہوتا ہے، اس لیے۔ اور اگر مان لو اس کا باپ اس کے لیے زمین جائیداد چھوڑ گیا ہے، باغ چھوڑ گیا، زمین چھوڑ گیا، دکان چھوڑ گیا، کوئی بھی کاروبار چھوڑ گیا، اب وہ مستحق نہیں ہے۔ یتیم بھی اسی صورت میں مستحق ہوگا جبکہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر اس کے پاس زمین جائیداد ہے، مال دولت ہے، تو پھر وہ مستحق نہیں ہے۔ یہی حال بیوہ کا ہے، بیوہ تو ہے لیکن اس کے پاس وراثت میں بہت کچھ اس کو ملا ہوا ہے، یا خود اس کا اپنے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ مستحق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے مستحق ہے کہ اس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، اور مسکین، غریب، جس کے پاس اپنی ضرورت کے واسطے کچھ نہ ہو، ان کو دو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو دو۔ مسافر، اب تو صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کریں۔ اچھا جی، دلی جا گئے، دلی سے آ بھی جامے ہیں، ایک بوتل پانی کی رکھ لی، ایک ٹیفن میں کھانا رکھ لیا اگر ضرورت پڑی تو، اور نہیں بھی رکھا تو جیب میں پاکٹ میں پیسے ہیں، جہاں ہوٹل ملے گا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن پہلے صورتحال نہیں تھی۔ چلو اب کی بھی میں بتا دوں، بس زیادہ تفصیل نہ کر کے بتا، اگر کوئی شخص اپنے وطن سے دور ہے اور آپ کہو کچھ بھی معاملہ ہے، اب اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، اس کے پاس ٹھہرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کر دو۔ اس کو میں پھر کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، ان کو پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال مسافر کو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد میں پورے علاقے میں ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ امام صاحب کی ذمہ، مؤذن صاحب کا ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسافر آئے تو ہمارے گھر سے کھانا منگا لینا، ہونا چاہیے۔ میں نے سہارنپور جامع مسجد میں دیکھا، وہاں مؤذن صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مغرب کی فرضوں کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ جو مسافر ہو وہ کھانے کی پرچی لے لے، وہ پرچی دیتے، وہ جس ہوٹل پہ رکے رکھا وہاں جا کے کھانا کھا لیتے۔ بہرحال مسافر کا تعاون یہ۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، یہ معاملہ بہت مشکل ہو گیا۔ جی ہاں، ایک تو وہ شخص ہے جس کی حالت کا کسی کو پتہ نہیں، اس کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا، اس کو کچھ دیتا نہیں کوئی، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا حال کسی کے سامنے بیان کر دے کہ بھائی میں بیمار ہوں، میرے پاس علاج کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ بچے ہیں، میں ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ ظاہر کر دیں اور اس کو دے دیا۔ یہ تو ہوگا مانگنے والا، اس کو دینا چاہیے۔ اور ایک وہ ہٹے کٹے آدمی جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا، تو ان کو ہرگز نہ دو،
ہرگز نہ دو ان کو۔ دیکھو صبح صبح گاؤں میں پہنچ جاویں، ہر گھر کی کنڈی بجاویں، اور ہر گھر میں سے اور بھی کچھ نہ ہو تو ایک کٹوری بھر کے آٹے کی انہیں دے دیں، اور اس پر ان کو کوئی زور بھی نہیں پڑتا۔ ہاں، اور اسی طریقے سے وہ جتنا بھی 20 کلو 50 کلو جتنا بھی اکٹھا کر لیں، اور وہ دہاڑی بنا کے اپنی 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پھر سارے دن اپنا جو کریں۔ میرا جی چاہے کہ اگر ایک کٹوری آٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک کٹوری آٹا بھی نہ دیں ان کو۔ کیوں؟ یہ بھی مانگے گا ساری عمر، اس کی اولاد بھی مانگے گی ساری عمر، اور اس کو دیکھ کے اور بھی مانگے گا ساری عمر۔ جب ہٹا کٹا ہے یہ تو مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو تو مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ ہاں، بیمار ہے، اپاہج ہے، اور کوئی دوسرا کئی بات وہ مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دینا چاہیے۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ہٹے کٹے کو مزدوری، ہٹے کٹے کو دینا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ضرورت مند کو دینا یہ ہماری ذمہ ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے تو عادت بنا لی، پیشہ بنا لیا، اس کو مت دو۔ اور اگر آپ کسی ہٹے کٹے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی حالت کا پتہ نہیں کہ یہ ہے کیسا ہے، کون ہے، کہاں کا، تو کیا پتہ ضرورت مند ہی ہو، دے دو۔ دیکھو ان مسائل کو سمجھو، باتوں کو سمجھو، اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ بات ہوگی، اور پھر آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں چلیں گے، یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، دین صرف نماز پڑھنے تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو دین گھیرتا ہے۔ اور جب ہماری معاشرت اور ہمارا سماج، ہماری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، اسلام کی سربلندی اس وقت ہوگی۔ اگر ہماری سماجی زندگی میں دین نہیں ہے پھر نہیں بات بنے، سماجی زندگی میں دین آنی چاہیے۔ چلو یہ بات ہوگی، اگرچہ اس سے ہٹ کر ہے، لیکن جب ایک بات زبان پہ میں دو بتاؤں، تمام مسلمان داڑھی رکھیں، تمام مسلمان ٹوپی اوڑھے، تو داڑھی فرض ہے، واجب نہیں، سنت نہیں، فرض ہے۔ داڑھی ٹوپی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر نہ اوڑھے جب بھی چلے گا، لیکن بہرحال مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ تمام مسلمان عورتیں پردے میں برقعے میں ہوں، نمازیں پڑھیں، مسجدیں آباد ہوں، بھری ہوئی ہوں۔ جب وہ مسجد میں جائیں، جب وہ عیدگاہ میں جائیں، جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے جائیں، اس وقت پورے اس لباس میں ہوں جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو، اتنا رعب پڑے گا کہ آپ کی عزت و عظمت دوسروں کے دل میں خود ہی بیٹھ جائے گی۔ اور یہ چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ پڑھی ہوگی کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ۔ کیوں؟ اس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد اور کثرت دکھائی دے گی۔ جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ اور بقرعید کی نماز پڑھنے جاؤ تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح پڑھ دو، گلیاں گونج جائیں۔ جیسا کہ حج میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، خود دین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ۔ دیکھو، ہاں، جس کو ہم عید الفطر یا میٹھی عید کہتے ہیں، رمضان، اس میں ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، لیکن تکبیر آہستہ پڑھنا۔ تو دوستو، یہ سماجی زندگی میں اپنی دین لانا ہے، انشاءاللہ اس سے عزت اور غلبہ ظاہر ہوگا اور سچ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔